أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر بے تحقیق باتیں میں بیان کروں تو اعتبار رہ جائے گا. اس وجہ سے کرنا تو چاہیے، اسی لیے کہ بعد میں مجبوری ہو جاتی ہے. آج بھی انہیں میں سے سنا دیتا ہوں. تفکر بھی عبادت ہے، سرخی ہم نے کام کیا. فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. جیسے عمل کرنا عبادت ہے، ہاتھ پیر چلانا، دماغ کو بھی کام لانا یہ بھی عبادت ہے. اہل اللہ غافل نہیں ہوتے، ان کا دل دماغ چلتا رہتا ہے، اس سے ان کو ثواب ملتا ہے، وہ غافل نہیں رہتے. جس کا رہا ہے کہ تأثر صرف زبان سے نہیں، تأثر تو اصل فعل دل کا ہے. کوئی بات آپ نے دیکھی، کچھ کہا بھی نہیں، دل متاثر ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں. تو تأثر بہت ضروری ہے. اسی کو عمل قلب کہا کرتا ہے. ایک عمل جوارح ہے، جوارح مطلب ہاتھ پیر کا، ایک عمل قلب ہے. مومن کا قلب ہمیشہ مشغول ہی رہتا ہے. کوئی چیز ایسی دیکھا جو عبرت کی تو اسے عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، غافل نہیں رہتا، بلکہ ہر چیز میں غور و خوض کرتا ہے، اس کے مطابق اثر لیتا ہے. اس اثر کا بھی اللہ کا ثواب ملتا ہے. اسی میں سے چیز جو دیکھا میں نے سمجھی، قیامت کے بازار میں دلداری کی قیمت. قیامت کے بازار میں میں گیا تھا، دلی گیا، یہ مضمون خواجہ نظام الدین کا تھا تو میں نے نقل کر لیا تھا. غالباً وہی ہے، یہ غالباً کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و علم مجھے ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں بڑے شیخ، یہ نہیں کہ کوئی کچھ کہے اس پر اثر ہی نہ ہو. کہتے ہیں کوئی شخص آ کے پریشانی اپنی بیان کرتا ہے، اس پریشانی کا اثر جیسے اس پر ہے، مجھ پر اس سے زیادہ ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب مانتے ہیں نا. اب یہاں یہی کہ کتنی مصیبت کی بات کرے، آدمی کو سنتا بھی ٹھیک ہے. تجربہ وہ آدمی اپنے دکھ درد کو سنا رہا ہے، اسے توجہ بھی نہیں کرتا. یہ نہیں، مومن کے کام یہ نہیں. اور خاص طور سے جو لوگ طریق میں ہیں ان کو تو بہت سی چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال بیان کرتا ہے، یعنی مرض کا یا کوئی دکھ اور ہے یا پریشانی ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و علم مجھے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ مومن کی بات کو سن کے دکھ درد کو کر کے دل درد مند ہونا چاہیے. یعنی وہ کچھ کہتا ہے آپ ہنستے رہیں، اتنا برا لگتا ہے. میں تو بچوں بھی دیتا ہوں، وہ بیان کیا کر رہا ہے آپ ہنس رہے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ کسی کی دکھ درد کی بات سنے تو اس کے لیے توجہ کرے. میں کہتا ہوں اخبار تو میں اسی لیے میں بھی پڑھتا ہوں، اس لیے اخبار سچ کرتا ہوں، میں نے کہا بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں کچھ خوشی کی چیزیں بھی رہتی ہیں اور کچھ دکھ کی بھی رہتی ہیں. اتنے آدمی مر گئے، اتنے ہی ہوئے، تو میں ضرور دعا کرتا اللہ ان کی مغفرت فرما دیے گا. مسلمان تھے.
فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اخبار اس لیے پڑھا کہ اگر کسی کو مصیبت پہنچی ہے، آپ کو معلوم ہوا، تو آپ اس کے لیے دعا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بات کہی، ہم نے کہا انا للہ، یا اس کو اللہ صبر دے. اخبار میں بھی جب آپ پڑھیں کتنے آدمی مر گئے تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور صبر کی تلقین کرنا چاہیے اگر وہ ہم نے ہو. یہ اپنی بات ہے. ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے. انہیں لوگوں کے اقوال سناتا ہوں میں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و عالم مجھے ہوتا ہے. سوچنا چاہیے. ہم لوگ جاتے ہیں نظام الدین اولیاء کے جاتے ہیں، کیا ان کی سیرت تھی. دوسروں کے درد دکھ کی کتنی وہ فکر کرتے تھے. مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے الم تکلیف کو دیکھ خود وہ درد مند ہوتا ہے. مومن اپنا کوئی حال سناوے لوگ ہنستے رہتے ہیں. نہیں، تم کو غمگین ہونا چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے. یہ سب اخلاق نبویہ ہیں، یہ آداب شرعیہ ہیں. یہ آداب شرعیہ اخلاق نبیہ آتا ہے، جس میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دکھ درد کو سنتے تھے تو غور سے سنتے تھے اور غمگین ہوتے تھے، حزین ہوتے تھے. یہ نہیں کہ وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے لڑکے کا انتقال ہو گیا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، اس کو اچھا معلوم ہوگا. یہ سب آداب اسلامی ہے جس کی طرح عام لوگوں کو توجہ نہیں ہے. یہ آداب اسلامیہ ہے، جیسے اخلاق اسلامیہ ہیں، اعمال اسلامیہ ہیں، یا آداب اسلامیہ ہیں. یہ مومن کے دکھ درد میں ظاہری اعتبار سے بھی تم کو شریک ہونا چاہیے. کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتا ہے، سب لوگ مانتے ہی ہیں، متفق علیہ بزرگ ہیں، اولیاء کہا جاتا ہے، ولی نہیں، اولیاء. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنا حال بیان کیا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا حال مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند فکر و تردد و غم و علم مجھے ہوتا ہے. کہ ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو. کوئی تو کہہ رہا میرا لڑکا مر گیا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، میرے پر فلاں مصیبت آ گئی، آپ کو ہنسی نہیں. آپ اس کا شریک ہوئیے، آپ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تم کو صبر دے، اللہ تعالیٰ تم کو نعمت بدل دے. یہ سب سیکھنے کی بات ہے، یہ اسلامی آداب ہیں. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ عقائد کا تو کوئی خیال ہے لوگوں کو، اور اعمال کا بھی خیال ہے، لیکن اخلاق کا خیال نہیں ہے. کس موقع پر کیا خلق اختیار کرنا چاہیے نہیں. مومن کے غم میں شریک ہو، کسی انداز سے بھی شریک ہونا چاہیے. اس وقت ہنسی اور مذاق بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب نے دیکھا، حضرت تو بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے. اچھا یہ ہو گیا. ایک مرتبہ فرمایا کون؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اب پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری اور خوش کرنے کی ہوگی. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ خواص کو نہیں معلوم. ایک چیز کا ہے ہندوستانی میں مولانا علی میاں اس ملفوظ کو نقل کر رہے ہیں. اور تو میں بہت دیکھتا ہوں مول صاحب، آدمی دکھ درد سنا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے. نہیں، تم کو شریک ہونا چاہیے. یہ آداب اسلامیہ ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے یہ اخلاق کا تو کچھ خیال ہے بھی، آداب کا خیال ختم ہو چکا امت سے. اخلاق کے متعلق فرمایا کہ اس کا تو کوئی خیال ہے بھی، آداب اسلام کیا ہونا چاہیے. کوئی اپنے غم سنا رہا ہے تو تم کو غمگین ہونا چاہیے. کوئی مصیبت سنا رہا ہے تو اس مصیبت کو سنو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو صبر کی تلقین کرو. ٹھیک ہے منمون؟ میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا ہے، پہلے میں تو بیان کر رہا ہوں. ویسے الحمدللہ عمل تھوڑا سا اس پر ہے، میں فوراً شریک ہو جاتا ہوں. میں کوئی شریک بالکل ہی ہو جاتا ہوں اس کے.
اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں، یا علیمی نقل ہی نہیں، علیمیہ کی نقل کیا ہوا میں سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہیں پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری اور خوش کرنے کی۔ کسی کا لڑکا مر گیا، ہمارا لڑکا مر گیا، آپ ہنس رہے ہیں، نہیں، آپ کو خود فوراً بتکلف غم اختیار کرنا چاہیے، بے تکلف اپنی صورت ہے تسلی دینے والوں کی بنانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا میرا لڑکا مر گیا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، یہ اسلامی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بہت ہے زمانے میں، ان چیزوں کی بہت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بعد، بہت اچھا مجھا، یہ میں ایسی کتاب نقل کیے رہتا ہوں، ہندوستانی مسلمان مولانا علی میاں کی کتاب سے نقل کیا میں نے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے پچھلے، ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ نہ ہوگی جتنی دلداری اور خوش کرنے کی ہوگی۔ کسی کو خوش کیا، رنجیدہ ہے، خوش کیا۔ دیکھا جانوروں کے اگر پانی کی ضرورت اس کو، آپ نے پانی ہے، حدیثیں ہیں، پانی کا انتظام کیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی اور آداب شرعی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اس کی حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اخلاق کی تو کچھ تھوڑا سا قدر ہے، لیکن آداب کی اس کی قدر نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمان مولانا علی میاں کی کتاب، ایک ویسے بہت اچھی بات ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر، تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز روزہ کرنا یہ ہے، ایک تفکر یہ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ نے فکر کیا کہ جیسے یہ مر گیا، موت آئی اس پر، ہم پر بھی آ سکتی ہے، غور کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں جو قابل کہتے ہیں تفکر ہوتی ہیں، اس سے نصیحت حاصل، تو دوسروں کے مصیبتوں سے تم کو کیا رنج ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کا تفکر، یہ تفکر ہے، یہ کچھ کیا نہیں، صرف رنج میں شریک ہو گئے، آپ کو ثواب مل گیا۔ ذرا کسی لڑکے کے انتقال ہوا، کسی باپ نے کہا کچھ نہیں، آپ نے کچھ کیا نہیں، فکر ہوا کہ بھائی ہم تمہارے رنج و غم میں شریک ہیں، ایسا کہنا بہت بڑا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ کہتے ہیں فکر جو ہے غفلت کو دور کر دیتی ہے اور قلب کو خشیت پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ پانی کھیت کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے دل میں جب وہ غم ہو اور اسے عبرت حاصل کرتا ہے تو اس سے قلب میں کیا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لا عبادت کا تفکر، بہت عمدہ مشا ما جلیت القلوب، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، غم سے زیادہ کسی چیز سے قلب کے اندر صفائی نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر دلیل الفالی نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب مشائخ دیکھتے ہیں کسی طرح متاثر نہیں ہوتا تو اس کو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اپنے مدرسے سے۔ یہ تو ہم لوگ گزرا ہوا ہم لوگوں پر دن رات یہی، جب وہ ہنستے دیکھتے تھے بہت خوش ہم لوگوں کو، تو کچھ بات ایسی کہتے تھے تاکہ رنجیدہ ہو جائے۔ یہ لکھا ہے بہت، یہ کتاب دلیل تھی ہوئی۔ ما جلیت القلوب، ما جلیت القلوب، یہ عبارت بمثل الاحزان، حزن و غم سے زیادہ کسی چیز سے قلب میں نورانیت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر ہم نے خود دیکھا ماشاء اللہ صاحب کہا، جب دیکھتے تھے بہت خوشی ہے، کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے کہ غمگین ہو جائے، اور غمگین ہونے کے بعد پوچھتے تھے، بعد علماء رہتے تھے کہ
اس کو ہم نے جو ڈانٹا تھا اس سے اس کے دل پر اچھا اثر پڑا کہ نہیں؟ کوئی اس کے اندر تک یہ سب ہر وقت نگاہ رہتی تھی کہ قلب اس کا غافل تو نہیں ہے، قلب اس کا بیدار ہو رہا ہے نہیں ہے، قلب آخرت کی طرف مائل ہو رہا ہے نہیں، ہر وقت فکر مسلح کو ہوتی ہے، کیونکہ اصل تو قانونی کا وہی ہے کما یہ دستور ماں جولیت عمدہ عبارت ہے، ماں جولیت القلوب بمثل الاحزان ولستنارت بمثل فکر، کہتے ہیں قلوب کو جلا حزن سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ملتی۔ جب آدمی غمگین ہوتا ہے تو قلب کا روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح قصدن مشاعر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آدمی غمگین ہو، اور خاص طور سے جو بڑے عالم آتے تھے ان کو تو ضرور ایسے کر دیتے تھے تاکہ اتنے لوگوں میں وہ سمجھے کہ ہماری بھائی کی توہین ہوئی، اس کو برداشت کر لینا۔ یہ سمجھتے تھے کہ تصوف کا اعلیٰ مقام ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اس چیز کو برداشت کرنا عجیب انداز تھا اسلام تربیت کا۔ ما جلیت القلوب ما جلیت القلوب بمثل الاحزان والاستنارت بمثل الفکر، قلوب میں جلا روشنی نہیں پیدا ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر غم نہیں آتا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ غمگین اولیاء کو کرتے ہیں تاکہ ان کے غم کی وجہ سے ہمارے یہاں تک کی ترقی ہو جائے۔ اس کو ہنسی خوشی سے ترقی خدا کیا نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، قلوب کے اندر جلا نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک کہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ غم میں مبتلا کرتے ہیں اولیاء کو۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، اولیاء ہے وہ کیوں ان کو بلا میں ڈالتے ہیں؟ جتنا بلا ان پر آتی ہے وہی اللہ کا قرب ان کا بڑھتا جاتا ہے اور ان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہت بات کرتے تھے، بڑے بڑے عالم آتے تھے، جانتے ہی سب علامہ وغیرہ سبھی جاتے تھے ان کے یہاں، ایسی بات کہتے تھے جس سے اس کو غم ہو، اسی غم سے وہ ترقی کر جاتا تھا۔ بے ادبی نہیں کرتے تھے، ایسی بات ضرور کہتے تھے کہ جس سے وہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی اپنی کمی کا احساس اور یہ سمجھنا کہ ہم اس لائق ہیں کہ خوش نہ ہو، غم میں رہیں، اس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے دین میں ترقی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، غمگین صحابہ کو غمگین کرتے تھے قصدن، تاکہ غم اس کے اندر آئے گا تو پھر یہ ترقی کرے گا۔ ہم تو اس راستے سے ہم نے بہت گزرے ہیں، بیوقوف نکلو یہاں سے نکالتے تھے، بعض لوگوں کو اسی سے پہنچا دیتے تھے۔ خون دل پینے کو فرماتے تھے، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ تھوڑا سا غم اٹھاؤ گے تب ملے گا۔ خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو فرماتے۔ ہم لوگ کو حضرت بہت ڈانٹتے ہوتے تھے، تو کچھ مئو کے دارالعلوم کے لوگ رہتے تھے تو اکیلے پوچھتے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہم نے ڈانٹا تھا تو کچھ ترقی کیا کہ نہیں؟ اللہ نہیں، ہم لوگ کی ترقی اس میں تھی کہ ان کی ڈانٹ کو برداشت کرنا اور کوئی اس سے اثر برا نہ لینا، یہ ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، یہ لکھا صاف ہے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، حزن و غم سے جس سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ خمیرہ کھانے سے کچھ خوشی حاصل ہوگی، غم تو نہیں آئے گا، اور کسی کی ڈانٹ سننے سے غم آئے گا، وہ غم اس کو اوپر بڑھا دے گی آگے۔ ہم لوگ کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی تو علماء سے پوچھتے تھے، دیکھا ہم نے کوئی بڑھے نہیں، یہ لوگ بڑھے گی نہیں کچھ لوگ، تو علماء کہتے نہیں حضرت بڑھ گئے ہیں یہ لوگ، یہ وہاں کی بات نقل کر رہا ہوں جس میں گزرے ہم لوگ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اسی میں گزرے ہیں۔ غم ما جلیت القلوب بہت عمدہ عبادت ہے، ما جلیت القلوب، یہ زبانی یاد ہے، ما جلیت القلوب بمثل الاحزان، غم سے زیادہ کسی چیز سے قلوب کے اندر صفائی نہیں پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ ہنستا ہی جب رہے گا، اس کے اندر قساوت آئے گی، اس کے اندر غم جب تک نہیں آئے گا اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ غم اس لیے دیا جاتا ہے
ہے تاکہ وہ غم والی چیز کو برداشت کر سکے. ما جلیت القلوب بمثل الاحزان ولستنارت بمثل الفکرہ. اور فکر سے زیادہ کسی چیز سے قلب کو نورانیت نہیں آتی. وستنارت اور مستنارت، اور کسی چیز سے قلب میں کیا سلامتی نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ وہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا. اسی بنا پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غم دیا جاتا ہے. ایک لڑکا نہیں، دو لڑکوں کا انتقال ہوا ہے. کیا اثر کیا ہوا ہے اس کا؟ اسی سے ان کے مراتب کی بلندی ہوتی ہے. وقت روئے ان یونس علیہ السلام کان یرفع لو فی کوئی، کہتے ہیں یونس علیہ السلام متعلق آتا ہے کہ ایک دن میں پورے زمین کا عمل کا اجر اٹھایا جاتا تھا ان کے لیے. یعنی اتنا اجر ان کو ملتا تھا. کس چیز میں ملتا تھا؟ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلتَّفَكُّرِ، کیونکہ تفکر کرتے تھے، غم کرتے تھے. اس میں غم کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں صدقہ سے ترقی نہیں ہوتی تھی، غم سے ترقی ہوتی تھی اور بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے. بہت بڑے لوگ ہیں دریغ پانے لگے. کم کہتے ہیں لِلتَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ اللہ تعالیٰ، اللہ کے امر میں غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، ہم کو یہ چیز میں اس چیز میں مبتلا کیا ہے. اسے برا اثر نہ لو، بلکہ سمجھو کہ اس میں کوئی مصلحت ہے جس کی بنا پر ہم کو اس چیز میں مبتلا کیا ہے. اسی سے ہماری ترقی ہے اور اسی میں ہمارے حیات ہے، زندگی ہے. وہ عمل القلب، وہ عمل قلب ہے جس سے آدمی ترقی کرتا ہے. عمل جوارح وظیفہ پڑھتا ہے لیکن جہاں کا تہاں رہتا ہے، لیکن جب غم اس میں شریک ہوتا ہے پھر وہ ترقی کر جاتا ہے. یہ طریق کی باتیں بیان کر رہا ہوں، طریق کی بات ہے. اس میں تو بیان کر رہا ہوں، زیادہ نہیں، وہاں تو بیان ہی کرتا رہتا ہوں میں. کہتے ہیں لین آدن، اس میں کوئی شے ایسا نہیں ہے کہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ پہنچ سکے. عمل سے ہاتھ ہے. قلب جو متاثر ہوتا ہے، اس قلب کے ذریعے سے بڑے بڑے امور طے کرتا ہے اور بڑی بڑی مسافتیں طے کر لیتا ہے. یہ تصوف ہے، سلوک ہے. دن رات ایسی بیان. اسی وجہ سے حضرت مشہور بھی ہو گئے تھے، دیوبندی تصویر لے گئے، وہاں بھی یہی. علامہ تھے، ان کے سامنے بھی یہی. علامہ ان کے استاد تھے، لیکن یہی باتیں بیان کیا انہوں نے. ہم لوگ سوچتے تھے کہ شاگرد ہیں اور وہ بھی علامہ کا احترام مانتے ہیں، بیان کیا کریں گے. لیکن علامہ بھی مصر ہو گیا، وصف اللہ تم بیان کرو. اور کہتے مجھے اناد ہے، کہتے کہ وصف اللہ میرا شاگرد مطلب. لیکن حضرت نے یہی باتیں بیان کی علامہ کے سامنے، علامہ ابراہیم بلیائی کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. تفسیر بیضاوی میں ہے تحت قول تعالیٰ توبوا الی اللہ بارکم. کہتے ہیں شہوات کما قیل من لم یعذ نفسہ لم. کہتے ہیں جب تک کہ اپنے نفس کو مارے گا نہیں اس وقت تک اس کو نعمت نہیں ملے گی. نفس کو مارو، نفس کے خلاف کرو، نفس کے اطاعت نہ کرو. جتنا اس کے خلاف کرو گے اتنی اللہ کی توجہ بڑھے گی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کہہ رہا ہے فلاح پائی اسے جیسے نفس کو مارا، نفس کو زیر کیا، اسے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جیسے نفس کو اپنے زیر کیا. جتنا نفس کو مارو گے اتنی اللہ کی طرف بڑھو گے. آج یہ سب سے مشکل کام ہو گیا ہم سب کے لیے. کہتے ہیں فاقتلوا انفسکم، بس اپنے نفس کو. بیضاوی نے کہا توبوا الی بارئکم فاقتلوا، اپنے انفس کو مارو شہوات کو توڑ کر کے. شہوات پر جو نفس جو کہے اس کو کرو، یہ نہ کرو. جب نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم کو زندگی ملے گی، حیات قلب ملے گی اور تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے. تو نفس کی اصلاح قد افلح، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا. فلاح پائی اسے جس نے نفس کو تزکیہ کیا. معلوم ہے قرآن کہہ رہا ہے، حدیثوں میں تو اس کی پوری تشریح موجود ہے. بزرگان دین یہی کہتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق بنائے. جیسے بہت سے راستے ہیں، آدمی دیکھتا ہے بھاگتا ہے تو جاتا ہے،
یہ بھی اللہ کا طریق ہے جو اہل اللہ پیش کرتے ہیں، بلکہ اہل اللہ نہیں، کتاب و سنت میں اسی کا ذکر ہے، اسی طریق کا ذکر ہے. اس طریق پر جتنا ہم چلیں گے وہی اللہ کا راستہ ہمارے لیے آسان ہے. فرماتے ہیں تفسیر بیضائی میں ہے وہ توبو الی بارکم، تم اپنے باری کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اپنے انفس کو قتل کرو. فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو. لتوبرکم بالخیر وہی طرح ہے، کیونکہ یہ چیز حاصل ہو گئی قتل شہوات سے. جب شہوات کو چھوڑو گے تو پھر ادھر سے انعامات ملیں گے. جب شہوات کو چھوڑو گے تو ادھر سے انعامات ملیں گے. کہتے ہیں کما کہ ملم جیسا کہا گیا ہے جب تک اپنے نفس کو آدمی مارتا نہیں اس وقت انعام سے وہ خالی رہتا ہے. انعام اسی صورت ملتا ہے جب نفس کو دبایا جاتا ہے. بہت طویل بحث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر دے. خود قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے. جیسے ہم نے نفس کا تزکیہ کیا تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے نا کہ تزکیہ کیا چیز ہے. کتنے لوگ معلوم کیے ہوئے ہیں، بس جتنا نماز پڑھ لیا کر لیا اس کافی نہیں، کافی نہیں. اس کے علاوہ ضرور اپنے نفس کو مارنے کی فکر بھی ہونی چاہیے اور صحیح معنوں میں دین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ میں سب کتابوں سے سناتا ہوں. ہمارے حضرت کا بھی طریقہ تھا زمانے میں، ہم بڑے بڑے علامہ وغیرہ جاتے تھے، سب کتابیں لے کے سناتے تھے، چاہے قاری طیب صاحب ہو چاہے علامہ ہو، سب کے سامنے سناتے. وہ لوگ ادب کرتے تھے حضرت ہمارے بہت، لیکن ان لوگوں کا اصرار ہوتا تھا نہیں تم ہی کچھ کرو تو کہتے تھے. یہ سب تو وہی سب چیزیں میں نے نقل کیا ہے، اسی کو آج سنا دیا ہے. کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تقریر کو نافع بنائے اور آپ سب کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے. کیونکہ جو اللہ نے فرمایا کلیہ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جو نفس کا تزکیہ کیا. اس کو تو منع ہوگا کہ نہیں؟ خدا کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قرآن کا ترجمہ دیکھیے کیا لکھتا ہے. قد افلح، جسے نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پایا. افلح قد افلح من وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا جسے اپنے نفس کو ملیا میٹ کر دیا. نفس کو جسے تباہ کیا خود تباہ ہو گیا. اس بنا پر میرے دوست یہ تصور کی باتیں ہیں. اس مرتبہ میں نے بیان کیا، کبھی بیان میں نہیں کیا، وہاں تو بیان ہی یہی کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں بیان کیا تھا ان چیزوں کو زیادہ. لیکن چیز آ جاتی ہے سامنے ہے تو بیان کر دیتا ہے اس کو، تاکہ ہم لوگوں کو تو زیادہ یہی سکھایا گیا ہے. اسی میں رہے، زندگی اسی میں کٹی ہے، اسی میں ڈانٹ، اسی میں پٹکار نکالنا پڑنا اسے رہتا تھا. تو وہی چیزیں یاد بھی ہیں. تو آج کل بھی سنا دیا تھا کچھ، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف سے خاص تعلق پیدا کرائے. تصوف کوئی غیر چیز نہیں ہے، غیر قرآن نہیں ہے، غیر پورا قرآن تصوف ہے. تصوف قد افلح من زکاہا، قرآن ہی تو کہتا ہے فلاح پائی اسے جسے ہم نے اس کا تزکیہ کیا. قرآن آ گیا کہ نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تصوف. تصوف بالکل اس کے عین مطابق ہے. وہ علم ہے، یہ عمل ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کے عمل کر کے اپنے آخرت کو درست کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفوس کے مکاریوں سے، ان کے مکر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو. ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فلاح دارین سے نوازے اور ہر قسم کے آفات سے اور بلیات سے، نفس کے شرور سے، ان کے فسادات سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. ہم کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اسلام کے دائرے میں رہنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے آفات اور بلیات سے بچنے کی انشاءاللہ ضرور اس کی وجہ سے توفیق دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.